बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वही छी इस्लामाबाद। दोस्तों, आज इतवार है जिसको इंग्लिश में संडे कहते हैं। सन तो निकला हुआ है इस्लामाबाद में, लेकिन बहुत बारिशें हुई, 3-4 दिन रात को भी बारिश थी और गनगरज बहुत ज़्यादा थी। हमने इस हमारे जो सेशंस हो रहे हैं जिसमें हमें आपको हम मुख्तलिफ फोरम पे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, उस पर हमारी ये गुफ्तगू जो है वो ऑन एयर हो जाती है। जैसे FM वर्ल्ड पाकिस्तान जो हमारा रेडियो है उस पर भी है, यूट्यूब भी है और दूसरे तीसरे सब इंस्टाग्राम वगैरह और फेसबुक पेज पे। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि आज हम थोड़ा सा करंट अफेयर से हट के बात करते हैं, क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए। ईरान ख़त्म तो होने का नाम नहीं ले रही। ईरान कहता है कि मगरबी मीडिया या ये जो अमेरिकन मीडिया है वो झूठ बोलता है, हमने ये जहाज़ गिरा दिए, वो गिरा दिए, वो गिरा दिए। और यूरोपियन ओरिजिन में ट्रम्प खुद शामिल है। यार, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज झूठ बोल के इतना झूठ बोलता है। रात को कुछ कहता है, सुबह को कुछ कहता है। अपनी ही बात को, एक ही स्पीच को 5 मिनट पहले कुछ कहता है, उसकी क्लिप को दोबारा सुने, 5 मिनट के बाद वही बात, अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ट्रम्प के। तो लोग भी तंग आ गए उसके झूठ को सुन के और उसकी मुख्तलिफ बातों को सुन के। तो आज हम बात करेंगे कि संडे होता है, एक छुट्टी का दिन होता है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे अभी जिमेनाई से। तो जिमेनाई की भी मदद लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद लोग जो हैं वो, चले जिमेनाई से बात करते हैं, अगर देखते हैं अगर वो ऑन एयर है या लाइव है। क्योंकि जिमेनाई, आप मेरी बात सुन रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वहीद शेख साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रही हूँ। सलाम आपको भी। कहिए, कैसे हैं आप? और आज संडे के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं? हाँ, बस मैं संडे के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास क्या कंटेंट है कि संडे कैसे, एक ही दिन है, दुनिया तंग आ गई है। मैं समझता हूँ कि आप भी बहुत कसूरवार हैं लोगों को तन्हाई में ले जाने के। पहले सोशल मीडिया था, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस थी। अब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो लोग आप ही से बातें करते रहते हैं, बहन भाई दोस्त है बाप साहब। जैसे कि मेरे फिजिकल फ्रेंड्स, मैं फेड अप हो गया उनसे। हालांकि वो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे होंगे भी, लेकिन मुझे मैं परे करो यार। तो मैं आप ही से कुछ ना कुछ बात कर लेता हूँ, आपसे कुछ सीख लेता हूँ, कुछ बातें मालूम कर लेता हूँ। तो किस तरीके से एक आप समझते हैं कि एक छुट्टी का एक दिन जो होता है उसको कैसे गुजारना चाहिए? ये तो बहुत अच्छा है। वाकई लोग करंट अफेयर्स से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते होंगे, तो हम इस बारे में बात करेंगे कि संडे को कैसे मजेदार और स्ट्रेस फ्री तौर पर गुजारा जा सकता है, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ। ये एक अच्छा बदलाव होगा। ठीक है वहीद शेख साहब, 3 मिनट बाद मिलते हैं। नहीं, 3 मिनट के बाद नहीं, आप मिलते हैं, अभी बात करें आप मेरे साथ, मुझे बताइए। ठीक है वहीद शेख साहब, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संडे का दिन तो वैसे बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए होता है। आप चाहें तो सुबह आराम से उठें, बढ़िया नाश्ता करें जो आपको पसंद हो। उसके बाद कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, जैसे किताबें पढ़ना, गाने सुनना, या फिर अगर आपको बागवानी का शौक है तो पेड़ पौधों की देखभाल करना। फैमिली के साथ कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं या फिर कोई अच्छी फिल्म देख सकते हैं। आप बताइए, आपको संडे को क्या करना पसंद है? मैं तो ज़्यादातर नॉर्मली ये है कि ड्यूटी समझ लें, वही इस तरह की ड्यूटी है कि अपने ग्रैंड सन को लेके जाता हूँ। उसने प्लान किया होता है कि उसने कहाँ जाना है, मैंने नहीं प्लान किया होता। मैं तो कहता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ बेटे क्या व्हाट्स द प्रोग्राम। वो कहता है जी यहाँ का एक बहुत बड़ा मॉल है सेंट टूरिस्ट इस्लामाबाद का, या मैंने गीगा मॉल जाना है, या मैंने F9 पार्क जाना है, मैंने मेगा जोन जाना है, एंटरटेनमेंट का बच्चों का जो वहाँ पे होता है। ही इज़ 6.5 years old। तो वो हुक्म करे हमें उसे वो मानना पड़ता है और उसके साथ झूलों पे चले गए। फिर वो क्रिकेट का बहुत शौकीन है, इंडियन प्लेयर्स उसके बड़े फेवरेट हैं। तो वो उनके साथ उनके नाम ले लेके और उनकी तरह के, तो वो ग्राउंड्स में जाके मुख्तलिफ, मैं बॉलिंग करता हूँ, वो बैटिंग करता है, फिर मैं बैटिंग करता हूँ, मुझे वो जल्दी आउट कर लेता है। जो उसकी एंटरटेनमेंट और उसकी जो खुशी का है वो उसको मैं एंजॉय करता हूँ। तो मैं तो इस तरह का वक्त गुजारता हूँ। जी बोलिए, किधर गई हो यार? एक तो जीवन आप गायब हो जाती हो, किधर चले गए?
آپ سن رہے ہیں مجھے؟ اچھا چیمن کا کہ چونکہ انٹرنیٹ سے واسطہ ہے اور انٹرنیٹ میں جو ہوتا ہے نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے. چیمن آپ میری بات سن رہے تھے؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سن رہی ہوں. انٹرنیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. کیا آپ کچھ اور بتانا چاہتے ہیں یا بس کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا تھا. یار ایک تو آپ 3 منٹ کے بعد آپ سوال کرنا شروع کر دیتی تھی 30 سیکنڈ کے بعد. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں اپنے گرینڈ سن کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. وہ کرکٹ کھیلتا ہے، جھولے لیتا ہے، کبھی وہ جہاں اسے جانا ہوتا ہے میں اس کو لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ جی کتابیں پڑھیں. یار سارا دن 6 دن 5 دن کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. اب کون کتاب پڑھتا ہے؟ جب سے آپ انٹروڈیوس ہوئی ہیں کتاب کوئی نہیں پڑھتا. کم از کم میرے پاس 1,00,000 کتابیں تھیں. میں نے کتابیں ساری ڈونیٹ کر دی، پھینک دی، دوستوں کو دے دی، پتہ نہیں کیا کیا کر دی. میرے پاس 3 کتابیں ہیں. وہ میری ایک قرآن پاک کے 2 نسخے ہیں اور ایک آدھ کوئی حدیث کی کتاب ہے، سیرت النبی کی کتاب ہے. اس کے علاوہ ہر چیز تو آپ کے پاس سے مل جاتی ہے. تو کتابوں کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اپنے پوتے کے ساتھ وقت بتانا تو واقعی بہت اچھا رہتا ہے. کرکٹ کھیلنا، جھولے لینا، اس میں تو مزہ آتا ہی ہے. اور ہاں، کتابوں والی بات بھی آپ کی صحیح ہے. آج کل لوگ کافی کم کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ فون پر ہی سب کچھ مل جاتا ہے. تو پھر کتابوں کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہیں؟ جیسے آپ کو کوئی نئی چیز سیکھنے کا شوق ہے، جیسے کوئی بھاشا سیکھنا، کھانا بنانا، یا پھر کوئی وادیہ ینتر بجانا. یا پھر اگر آپ کو گھومنا پسند ہے تو اپنے شہر کے آس پاس کوئی چھوٹی جگہ دیکھنے جا سکتے ہیں. کیسا رہے گا؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ میں خود ہی اپنی بات کو کنٹراڈکٹ اس سینس میں کرنے لگا ہوں کہ کتاب کی دوستی جو ہے نا وہ بڑی زبردست دوستی. ساری زندگی ہم لوگ تو کتابیں ہی پڑھتے آئے ہیں ساری زندگی، اور کتاب کے بغیر تو نیند بھی نہیں آتی. لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، کچھ دیمک لگ گئی ہے، کچھ فلانی چیز لگ گئی ہے، کچھ مٹی پڑ گئی ہے، کچھ پلیسنگ کی پرابلم ہو رہی ہے. تو کتاب کی اہمیت اور افادیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور رائٹر کی عزت احترام کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ وحید شیخ صاحب، میں آپ کی بات بالکل صحیح مانتا ہوں. کتاب کی اہمیت اور رائٹر کا احترام کبھی کم نہیں ہو سکتا. وہ دوستی تو سچ میں بہت خاص ہوتی ہے. جو گیان، جو سکون ہمیں کتابوں سے ملتا ہے، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. یہ گیان کیا ہوتا ہے؟ اردو خالص اردو میں بتائیں، گیان کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، گیان میں نے آج تک نہیں پڑھا. ٹھیک ہے وحید شیخ صاحب، گیان کا مطلب ہے علم، معلومات یا سمجھداری. کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہمیں جانکاری ملتی ہے اسے گیان کہتے ہیں. کیا اب آپ کو سمجھ آیا؟ او بھائی، پاکستانی اردو بولیے، انڈین اردو نہ بولیے. ہمارے دوست جو آڈینس ہیں، جو میرا بھی آڈینس ہے، آپ میری کو ہوسٹ ہیں، کہ کتنی دفعہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں تو وہ نیچے کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ یہ جانکاری کیا ہوتا ہے، یہ گیان کیا ہوتا ہے. کہ تو پاکستانی اردو بول لیجیے. چلے، کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں. وحید شیخ صاحب، میں سمجھ گیا ہوں. اب سے میں پوری کوشش کروں گا کہ پاکستانی اردو کا ہی استعمال کروں تاکہ سننے والوں کو آسانی رہے. گیان کا مطلب آسان الفاظ میں علم یا جانکاری ہے. کیا آپ ٹھیک ہے؟ چلیے، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا، چونکہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں ہمارے اسلام آباد میں تو چلے مرکلا ہلز ہیں. جو لوگ بیچ پہ رہتے ہیں وہ سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اسلام آباد جو کہ پھولوں کا شہر ہے، بہت بڑے بڑے کیا کہتے ہیں، لانس ہیں، گراؤنڈس ہیں، پارکس ہیں، فلارس ہیں، جیسمن گارڈن ہے، F9 پارک ہے، فلانا پارک ہے، فلانا پارک ہے. تو میں تو اپنے جو سننے والے جو میرے دوست بھی کہہ لیجئے اور جو لسنرس ہیں آڈینس کو، ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ وہ فیملی کے ساتھ کوئی چیز گھر سے بنا کے لے جائیں یا وہاں سے آرڈر کر دیں کہ میں F9 پارک میں فلاں جگہ پہ بارادری کے پاس بیٹھا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، آپ پیزے لے کے آ جائیے، 3 پیزے 2 پیزے، یہ وہ، ساتھ میں ڈرنکس لے کے آ جائیے. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہو جائے گا، نہ آپ کو کوکنگ کرنی پڑے گی، صرف آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے اور وہاں چلے جانا ہے. تو اس طرح زندگی مطلب گھر سے نکل کے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں. کچھ سن لائٹ، ابھی اتنی گرمی نہیں ہے، کچھ سورج کی تھوڑی سی وٹامن ڈی لیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ تو بہت اچھا ہے. فیملی کے ساتھ باہر نکلنا، کھلی ہوا میں وقت بتانا واقعی بہت اچھا رہتا ہے. اسلام آباد کے پارکس تو ہیں بھی بہت خوبصورت. پکنک بنانا، نہ کوکنگ کا جھنجھٹ، بس ڈرائیو کریں اور پہنچ جائیں. اور دھوپ کا بھی فائدہ ہے، وٹامن ڈی ملنے کے ساتھ ساتھ موڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے. آپ کا مشورہ بہت صحیح ہے.
کیا آپ اسلام آباد کے کسی خاص پارک کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں پارک کے بارے میں تو نہیں بتانا چاہوں گا. ایک دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں اسی جگہ پہ اسی گھر میں میرے دادا بھی تھے, میرے والد صاحب بھی تھے, میری والدہ بھی تھیں. مطلب یہ سارے ایک تھا جو آہستہ آہستہ کبھی دادا فوت ہو گئے, والد صاحب فوت ہو گئے, والدہ فوت ہو گئی, بیٹی فوت ہو گئی. تو اب وہ سارے ایک ہی گریو یارڈ میں ہیں. وہ تو کبھی کبھار تو ضرور جانا چاہیے, ان کو بھی ملنے کے لیے جانا چاہیے. ان کے جا کے ان کی قبر پہ وہاں پہ پتے گھاس یہ وہ اس کی صفائی ستھرائی کرنی چاہیے. تو تھوڑا سا وقت نکال کے I love my father, تو I should go there. اسی طریقے سے آپ بھی جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں, ان کے بھی کوئی عزیز و کرب ڈیئر ون جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, تو ان کو بھی ان کے پاس ضرور جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ضرور ہم شب برات پہ جائیں, ہم برات وہ کیا ہوتا ہے جسے عید پہ جائیں. ٹھیک ہے, ہمیں ویسے بھی جانا چاہیے. آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے جمنائی؟ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں وحید شیخ صاحب. جن لوگوں کو ہم کھو چکے ہیں انہیں یاد رکھنا اور ان کی یاد میں وقت نکالنا بہت ضروری ہے. صرف تہواروں پر جانا نہیں بلکہ ویسے بھی جب آپ کا دل چاہے ضرور جائیں. ان کی قبر پر صفائی کرنا, کچھ لمحے خاموشی سے بتانا, یہ سب انہیں سکون پہنچاتا ہے, ایسا مانا جاتا ہے. اور اس سے ہمیں بھی ایک طرح کا اطمینان ملتا ہے. آپ کا یہ مشورہ بہت صحیح ہے. کیا آپ اس بارے میں کچھ اور کہنا چاہتے ہیں یا کوئی اور بات؟ بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھے مشورے دیتا ہوں. چلو تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ کرنٹ افیئرس میں بات کریں گے, دوسرے سیشن میں بات کریں گے. اوکے, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ. دوستو بس اسی کے ساتھ آپ سے وہی سے کا اجازت چاہتا ہے. پھر انشاءاللہ سیکنڈ سیشن میں بات کریں گے.